Dear students, we will be talking about speech therapy for cleft palate or velopharyngeal dysfunction. As is obvious from the statement itself, کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کلیفٹ پیلٹ کی صورت میں تھراپی ڈفرینٹ ہے اور ڈس فنکشن کی صورت میں تھراپی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. سو دس از دا ایجنڈا فار ٹوڈے کہ ہاؤ ڈو اے تھراپسٹ پلان فار دا پاسبل انٹرونشن فار چلڈرن ود ریزوننس ایشوز. So children with a history of cleft palate or submucous cleft are at risk of resonance and speech problems due to velopharyngeal dysfunction. At times the dysfunction relates the palate itself اور cleft کی صورت میں یہ چیز ہو سکتی ہے جیسے کہ submucous cleft میں بھی ہو سکتا ہے, individual cleft palate کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے نتیجے میں velopharyngeal deficiency ہوتی ہے, dysfunctioning ہوتی ہے. These problems include hypernasality, nasal air emission and compensatory articulation production. جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ there can be an array of problems جس کے اندر hypernasality ہے. nasal air emission means کہ as you speak تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ ناک سے کانسوننٹس کی آواز آ رہی ہے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں and that is the compensatory articulation issues جو کہ یہ بچہ جو ہے فیس کر رہا ہوتا ہے, لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے انکلوڈ کرنا ہے, کنسیڈر رکھنا ہے. Some of these speech characteristics can also occur in children with no history of cleft palate for a variety of reasons. ابھی previously ہم آپ سے یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ this cleft itself is not the only reason for a resonating voice, بلکہ اس کے علاوہ habituation بہت امپورٹنٹ چیز ہے, learning بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کچھ کلچرل لینگویج بائنڈنگز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. انٹیلیجنس کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کلیفٹ ہی بذات خود ایک ریزن ہو. تو یہ ورائٹی آف سچویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ایک بچے کو ہائپرنیزیلٹی کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی ہیں. تو اس سلائڈ سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ضروری ہے ٹو میک اٹ کلیئر کہ what is actually the cause behind. تو کاز کو جب سامنے رکھیں گے تو تب آپ اس کی تھراپی کو پلان کر سکتے ہیں, ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دس از واٹ از نون ایز ڈفرینشیل ڈائگنوسس. سو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کہ ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے ان پاسبل ڈفرینٹ آپشنس. سو یہ ڈفرینٹ آپشنس میں جب تک آپ نہیں کریں گے آپ ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے کہ واٹ از پرائمریلی مجھے تھراپی کرنی ہے یا پرائمریلی مجھے سرجری کرنی ہے. ایز پریویسلی ٹولڈ یو کہ اگر اناٹومیکل ریزنز ہیں, یس یو ہیو ٹو گو فار سرجری فرسٹ, اینڈ اف دیر آر نو اناٹومیکل ریزنز اینڈ the issues relate the learning of the speech itself, تو اس وقت پھر آپ کی اسپیچ تھراپی جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈڈ ہو سکتی ہے ایز این ارلی ایفرٹ. اور بعض اوقات یہ دونوں چیزیں بھی چل سکتی ہیں, بیک وقت بھی چل سکتی ہیں کہ آپ نے سرجیکلی بھی اس کو انٹروین کیا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے تھراپی بھی کی, تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہو سکتی ہیں. سو اٹ از وائٹل کہ ہم اس کو کنسیڈر کریں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو. velopharyngeal dysfunction. Velopharyngeal dysfunction refers to a condition where the velopharyngeal valve does not close consistently and completely during the production of oral sound. As is very obvious from the statement itself کہ VPD velopharyngeal deficiency بعض اوقات اس صورت میں ہوگی کہ کمپنسیٹ نہیں کر رہا آپ کا سافٹ پیلٹ جو ہے وہ پوری طرح, یا ویلوفرنجیل والو کو پورے کا پورا بند نہیں کر رہا فار ایکس نمبر آف ریزنز. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے اندر. جبکہ ویلوفرنجیل انسفیشنسی سے مراد کیا ہوگی, ایک انیٹومیکل یا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ دیٹ پریونٹس ایڈیکویٹ ویلوفرنجیل کلوجر. اب اگر اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہے, اگر کوئی انیٹومیکل ڈیفیسٹ ہے, تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں VPI ویلوفرنجیل انسفیشنسی. ویلوفرنجیل انسفیشنسی جو ہے یہ VPD کو لیڈ کرتی ہے. VPI ہوگا تو VPD بھی ہوگا کیونکہ ویلوفرنجیل ڈس فنکشن ہو جائے گا. اب وہ انسفیشنسی کس ٹرمز میں ہو سکتی تھی؟ جو ویلوفرنجیل انسفیشنسی تھی یہ ہو سکتی تھی کلیفٹ کی صورت میں, یہ ہو سکتی تھی اس کے فیزیولوجیکل آسپیکٹ کی صورت میں, اس کی اسٹرینتھ میں, اس کی ریچ میں,
یہ ساری کی ساری چیزیں، یا ایون یہاں تک کہ اگر کوئی سب میوکس ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو ویلوفرنجیل انسفیشنسی جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے. ویلوفرنجیل انسفیشنٹلی لیڈس ٹو وی پی ڈی، اور ویلوفرنجیل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے جس کے اندر ہمارا جو سافٹ پیلٹ کا جو سافٹ پیلٹ اٹ سیلف جو اس کا ہینگنگ پارٹ ہے وہ ایڈیکویٹلی اس پورٹ کو کلوز ڈاؤن نہیں کرتا، جو کہ کلوز ڈاؤن ہوتا تو پھر وہ اورل ساؤنڈ بنتی تھی اور اس کی اورل ساؤنڈ کی پروڈکشن ہو سکتی تھی. ویلوفرنجیل انکمپیٹنس ایک اور کانسیپٹ ہے. It refers to a neuromotor or physiological disorder which results in poor movement of velopharyngeal structures. This is common in individuals with dysarthria due to cortical damage and velar paresis due to cranial nerve damage. ابھی آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی یہی ذکر کر رہا تھا، ضروری نہیں ہے کہ کلیفٹ پیلٹ کی ہی وجہ سے ریزوننس ہو. مس لرننگ بھی ایک ہم نے ایلیمنٹ آگے پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ویلوفرنجیل انکمپیٹنس اب کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے، اور وہ کارٹیکل ڈیمیجز کی وجہ سے ہو رہی ہے. افیزیا یا آپ نے جو سٹروک وغیرہ کے نتیجے میں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سافٹ پیلٹ کی موبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو جائے، ویکنس ہو جائے، ٹوٹلی پیرالائز ہو جائے، پریسز ہو جائے. یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے اس کے اندر، یا کوئی پروگرامنگ کا ایشو ہو جائے جیسے کہ ڈس آرتھریا کے کیسز میں ہے. سو ڈس آرتھریا کے کیسز میں جہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ریزوننس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. اور اس پیشنٹ کو بیسیکلی ہوا کیا تھا، اس کو سٹروک تھا، سٹروک کے نتیجے میں اس کی آرٹیکولیشن، فونیشن، ریزونیشن، اس کا جو ہے یہ سارے لینگویج کے آسپیکٹس اس کو متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں تو وی ہیو ٹو انشور کہ یہ جو ہم کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کلاسیفیکیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ ہم اس کی تھراپی کے بارے میں کچھ کمنٹ کر سکیں. Finally, we have got mislearning. Velopharyngeal mislearning refers to inadequate velopharyngeal closure on certain sounds due to learned misarticulation. لینگویج آپ کو یاد ہے نا، لینگویج تو ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو کہ ہم امیٹیشن سے بھی سیکھتے ہیں. ایک تھیوری نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ امیٹیٹ کرتے ہیں، اینڈ ایگزیکٹلی یس، آپ اپنے ایلڈرز کو کاپی کرتے ہیں، آرٹیکولیشن سیکھتے ہیں، ان کو بولتا دیکھ کر ان سے انگیج کر کے یو لرن نیو ووکیبلری. تو بعض اوقات ہماری جو لرننگ سورس ہوتی ہے اسی کے اندر بعض اوقات ایک فالٹ ہو سکتا ہے، اور اس فالٹ کے نتیجے میں ہم بھی مس لرن کر دیتے ہیں، ہم بھی ایک غلط چیز کو سیکھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ جو تھی وہ سورس اٹ سیلف تھی. تو اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کوئی ہیبیچویشن یا لرننگ کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں ہے، اور اگر لرننگ کا ایلیمنٹ ہے اور کسی بچے نے غلط لرن کر لیا تو آپ اس کو کریکشن کر سکتے ہیں، اس لرن بیہیویئر کو ان لرن کروا سکتے ہیں، اس کو نیا ایک جو پروگرام قسم کا اس کے لیے پلان جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ ایک نئے بیہیویئر کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں. while on this slide you can see کہ speech therapy کے انڈیکیشن صرف اسی صورت میں ہوگی when there are no anatomical differences. So یہ یاد رکھ لیجئے کہ اسپیچ تھراپی کین ناٹ چینج ہائپر نیزیلٹی اور نیزل امیشن ڈیو ٹو ایبنارمل اسٹرکچر یعنی کہ انیٹمی. سو پہلے تو آپ نے اسٹرکچر کو امپروو کرنا ہے، دین یو تھنک آف سم تھراپیوٹک انٹرونشنز. اور وہ ایبنارمل اسٹرکچر ایک چھوٹا سا فسچولا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی سی ریزوننس بھی ہو سکتی ہے جو کہ فسچولا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی گیپ رہ گیا. بالکل اسی طریقے سے آپ یاد رکھیے کہ اسپیچ تھراپی ول ناٹ بی افیکٹو ان امپروونگ نیزیلٹی ڈیو ٹو ایبنارمل فزیولوجی. اگر فزیولوجی بھی متاثر ہے، فزیولوجی میں نارمل فنکشننگ مسلس کی، اور خاص طور پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سافٹ پیلٹ، اس کی فزیولوجی متاثر ہے، پیرالیسس ہے اس کو یا پریسز ہے، تو اس کے اندر بھی بعض اوقات آپ کو سپورٹ لینی پڑے گی کوئی سرجیکل انٹرونشن کی تاکہ اس کو ہم امپروو کر سکیں. جب کبھی بھی ویلوفرنجیل انیفیشنسی ہوگی، سرجری اور پروستھیٹک ڈیوائس آف سرجری از ناٹ پاسبل، از ریکوائرڈ فار کریکشن. تو بعض اوقات ہمیں یہ چیزیں کریکٹ کرنی ہوں گی ان دا کیس آف وی پی آئی تاکہ ہم سکسیسفل انداز میں اپنی تھراپی کو امپلیمنٹ کر سکیں. سو انڈیکیشن کے بارے میں تو آپ کو یہ چیز ڈٹرمن ہوگی کہ اف دیر آر اسٹرکچرل انوالومنٹس
go for surgeries, go for correction first before you think of therapy. So this is a thumb rule to begin with. उसके बाद दूसरी चीज कि how do we proceed with the other types then? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल डैमेजेस नहीं हैं, तो अब हम किस किस जगह पर थेरेपी हमारी इफेक्टिवली काम कर सकती है कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए. As told you previously, a child with the cleft palate might adopt to certain compensatory articulations, जो कि बाज़ औक़ात आपको उसको करेक्ट करना होता है और बाज़ औक़ात आपको कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन सिखानी भी पड़ जाती है. रीज़न बीइंग के जो स्ट्रक्चर्स थे वो अपनी जगह पर तो थे नहीं, तो इसको अनलर्न भी करवा सकते हैं और बाज़ औक़ात हम कंपनसेशन के लिए उसको हेल्प भी कर सकते हैं. Misarticulation that cause nasal air emission और hypernasality that is phoneme specific, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, अब वर्ड इज मेड अप ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स, बाज़ औक़ात ये कॉन्सोनेंट और वोवल का कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ जाता है जिससे नेज़ल परसेप्शन जो है वो बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर लफ्ज़ के अंदर ऑलरेडी एक नेज़लाइज्ड कॉन्सोनेंट मौजूद है तो उसकी नेज़ल परसेप्शन डिफरेंट होगी. एक वर्ड जिसके अंदर नेज़ल साउंड है ही नहीं, वो आपको उसकी हाइपरनेज़ैलिटी आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर उस वॉवल के साथ एक नेज़लाइज्ड कॉन्सोनेंट भी है, जैसे कि ऑन, ओ एन ऑन, अब ओ इज अ वॉवल, न इज अ नेज़ल कॉन्सोनेंट. अब इन ऑन की परसेप्शन डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू ओ. बिल्कुल इसी तरीके से याद रखिए कि वॉवल की टाइप्स भी आपने पढ़ी थी, लॉन्ग वॉवल्स भी हैं, शॉर्ट वॉवल्स भी हैं. सो जो शॉर्ट वॉवल्स हैं उनके अंदर नेज़ल परसेप्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लॉन्ग वॉवल्स. तो बिल्कुल आप यूं समझिए इस चीज को कि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स की मौजूदगी में नेज़ल परसेप्शन तब्दील हो जाती है वॉइस कॉन्सोनेंट के नतीजे में. आप इस चीज को यूं समझिए कि ये तो फोनीम स्पेसिफिक हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि हमने वर्ड के एनवायरनमेंट को भी सामने रखना है कि उस लफ्ज के अंदर कितने नेज़ल हैं, कितने वॉवल्स हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट हैं, कॉन्सोनेंट वॉइस्ड हैं, वॉइसलेस हैं. ये सारी चीज़ें आपको डिटरमिन करेंगी कि आप उसकी जो नेज़ल परसेप्शन है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं. हमें ये भी देखना है कि बाज़ औक़ात एप्रेक्सिया की वजह से भी नेज़ैलिटी जो है वो इंक्रीज परसेप्शन होती है हाइपरनेज़ैलिटी की, उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं एप्रेक्सिया जहाँ के प्रोग्रामिंग के इश्यूज हैं. और उसके अलावा हाइपरनेज़ैलिटी और नेज़ल मिशन फॉलोइंग सर्जिकल करेक्शन. दिस इज बिकॉज चेंजिंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट चेंज फंक्शन. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बावजूद बच्चा जो है वो अभी भी नेज़लाइज्ड ही बोल रहा है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि सर्जरी ठीक नहीं हुई, ये भी हो सकता है, लेकिन लाइकलीहुड ये भी है कि बाज़ औक़ात उस बच्चे ने अपने जो ओल्ड लर्न बिहेवियर था उसको अभी वो कंटिन्यू कर रहा है और नए लर्न बिहेवियर को अडेप्ट नहीं कर पाए. यहाँ पर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो ये जो इफेक्टिवनेस बताई है, जो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएटनेस बताई है थेरेपी की, ये एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू प्लान ऑफ विद द थेरेपी कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते एंड देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज जहाँ पर कि आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने जिक्र किया फोनीम स्पेसिफिक सिचुएशन, अब एक बच्चे को तो ये बात नहीं पता, ना उसके केयर गिवर्स को पता है कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स और लॉन्ग वॉवल्स और शॉर्ट वॉवल से भी नेज़ैलिटी पे फर्क पड़ता है. तो हम उसको चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसा देना शुरू कर देते हैं जिससे की नेज़ल परसेप्शन डिफरेंट होती है. ठीक है. सो व्हेन वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फोनीम एनवायरनमेंट या वर्ड एनवायरनमेंट को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो उससे भी नेज़ल परसेप्शन इंप्रूव कर सकती है. तो हम एक तरफ उसकी प्लेसमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक तरफ उसकी ईयर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और साथ ही अगर हम फोनीम्स पे भी उसका फोकस ले आए और उसको बताएं कि इस वॉवल के बजाय आप इस वॉवल को यूज करो और इस वर्ड को यूज करो, तो उसकी जो परसेप्शन है दैट विल सर्टेनली इम्प्रूव. और ये इम्प्रूव परसेप्शन ऑफ कोर्स फिर उसको सोशोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली और एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ जाएगी. लिहाजा ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन कास्ट करती हैं. So before moving forward, let's join back again and let's see what next slides have to offer for us. So let's join again.